بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حاضرین گرامی، جادو کی حقیقت اور اس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جادو کا مفہوم کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے، کہ جادو کی تاریخ، اس کی ہسٹری، کہاں سے یہ جادو شروع ہوا اور کیا کچھ ہے. تو کل ہم نے یہ معلوم کیے کہ بنی اسرائیل میں جب ضب و حالی آئی اور ہر اعتبار سے دینی، سماجی، اخلاقی، معاشی بحران کے شکار ہوئے، تو اس وقت ان میں کمانے کے لیے یہ جادو ٹونا شروع ہوا. اور اتنا زیادہ جادو ٹونا شروع ہوا کیونکہ آسانی کے ساتھ اب کمانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو ٹھگنے کا بہترین ذریعہ ہے. اتنا جادو شروع ہوا کہ جادوگر گویا کہ سب کچھ اپنے آپ کو منواتا تھا، سب سے اونچا مقام جادوگر کا تھا. یہاں تک کہ ہر بادشاہ اپنے ساتھ بڑے سے بڑا جادوگر رکھتا، اور جادوگر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا یا سمجھانے کی، باور کرانے کی کوشش کرتا کہ میں نبی ہوں. اور بعض تو یہاں تک الوہیت کے درجے تک کہ جو اللہ کے کام ہے، الوہیت کے کام ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کر آیا کیونکہ ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں یہ بات تھی کہ سب سے زیادہ طاقت کے اگر مالک ہیں، کچھ انہونی کام کر سکتے ہیں تو یہ جادوگر ہی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیا کہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل سے چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا تھوڑا خاتمہ ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ جادوگری میں اور مشہور ہو گئے اور آگے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، مزید آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت دو فرشتے کو نازل کیا. دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر بابلن میں نازل کیا، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیا ہے. بنی اسرائیل کو مزید آزمانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، قانون الہی ہے. اللہ جس کا امتحان مقصود کرتا ہے وہ چیز اس کے لیے اور آسان کر دیتا ہے. جو جس برائی کی طرف جانا چاہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے. آسان کر دیتے ہیں، بندہ کیا کرتا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہم کل معلوم کیے. اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کیا ہے اور جادو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں، جادوگر کے اختیارات کہاں تک ہیں، یہ ان دونوں میں وضاحت کرنے کے لیے، دونوں کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت فرشتے کو نازل کیا اور ان کو جادو کا فن دے کر بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور نبی کی نبوت کی حقیقت کیا ہے.
اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اختیارات کیا ہوتے ہیں اور جادوگر کے اختیارات کہاں تک ہیں. ہاروت ماروت دونوں فرشتے آئے بنی اسرائیل میں. اب بنی اسرائیل جادوگری میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے، لپک لپک کے آتے تھے جادو سیکھنے کے لیے. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم آزمائش بنا کر بھیجے گئے، تم کفر مت کرو. کیا مطلب ہے؟ جادو سیکھنا سکھانا کرنا کروانا کفر ہے. جادو سیکھنا کرنا یہ سب کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر اکبر ہیں. اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا ہے. اسلامی گورنمنٹ ہو، جادوگر کو 3 مرتبہ موقع دیا جائے گا. 3 بار موقع دینے کے باوجود بھی اگر جادو کو نہیں چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ جادوگر سے معاشرے کو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کچھ ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے. آپس میں لڑائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا اور مختلف طرح کے کالے کام وہ کرے گا. ہاں، معاشرے سے ان کو فائدہ نہیں بلکہ ان سے نقصان ہے. تو ایسے لوگوں کو جن سے معاشرہ تباہ اور برباد ہوتا ہے، معاشرے میں جینے کا ان کو حق نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے آہستہ آہستہ لوگوں کے ایمان خطرے میں آ جائے گا کہ جادوگر کو سب سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ سب کر سکتا، غیب جانتے ہیں، اللہ کے سارے اختیارات ان کو دے دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو تم مت سیکھو، انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج. تو کیا کرتے تھے یہ؟ وہ ہاروت اور ماروت سے بنی اسرائیل کہتے نہیں پرواہ نہیں، سکھا دو، چلے گا، کوئی بات نہیں، سکھا دو. اوپن فرشتہ کہہ رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم فتنہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، کفر مت کرو، جادو مت سیکھو، جادو سیکھو گے یہ کفر ہوگا، تم کو کفر تک لے کے چلا جائے گا. پھر بھی کوئی حرج نہیں. اتنے زیادہ یہ لوگ جادو کی طرف آگے بڑھ چکے تھے، فتنے میں کیسے مبتلا ہو گئے. کہا کہ کوئی بات نہیں، سکھا دیجیے. سیکھنے لگے، سیکھ سیکھ کے جادو کی طرف وہ منتقل ہوتے گئے. اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کفر، شرک، بدعت، خرافات سب کی طرف چلے گئے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. سلیمان علیہ السلام کا دور آیا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، ہر آدمی جادو 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 جادو. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان کو بادشاہت ملی، سارے جادوئی فن کو، جادوئی کتابوں کو دفن کر دیا، جلا دیا، ختم کر دیا. سارے جادوگروں کو ختم کیا، جادو کی کتابوں کو ختم کیا، جادو سے متعلق جو بھی چیز تھی سب کو ختم کر دیا. یہاں تک کہ ان کو یقین آنے کے لیے جو جادوگروں کی بنیادی کتابیں تھی، جادو کی اور جادوگروں کی بنیادی کتابیں تھی، وہ ساری کتابوں کو لا کے اپنے جو ان کا مسند ہے، اپنا عرش، اس کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ ان کو یقین آئے کہ بھائی کسی اور کو ہاتھ نہ لگے. میں کسی اور کو کہوں گا، وہ جا کے پتہ نہیں جلائے گا کہ نہیں جلائے گا، دفن کر کے پھر کل کے دن نکال لائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. پوری طرح سے جڑ سے جادو کو ختم کر دیں گے، یہ ٹھان لیے. ان کتابوں کو لا کے اپنے مسند کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے دفن کر دیے. پوری طرح سے جادو ختم. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیطان نے پھر اس کو کریدا. شیطان کیا کرتا؟ شہد لگا کے بھاگتا. دیکھو شیطان کا کام یہی ہے، شہد لگا کے اس کے بعد بھاگ جاتا ہے، پھر وہ نہیں آتا سامنے، بس آپس میں لڑ لینا ہے. شہد لگا کے شہد کو چوسنے کے لیے مکھی آئی، مکھی کو بھگانے کے لیے چوہا آیا، چوہا کو پکڑنے کے لیے بلی آئی، اور بلی اور چوہا کے بھاگم دوڑی میں بلی کو پکڑنے کے لیے کتا آیا، اور کتا جو ہے بلی اور کتے کے جھگڑے میں سارا گھر جو ہے برباد ہو گیا. اسی لیے بولتے شہد لگانا. سمجھ رہے؟ وضاحت کر دیا شہد لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. صرف شہد لگا کے بھاگ گیا وہ، باقی مکھی، چوہا، بلی، کتے سب آ کے اس کے بعد کیا ہو گئے؟ آپس میں فائٹنگ شروع کر دیا، اور اس کے بعد دیکھو گھر تماشا بن گیا اور گھر کے ساری چیزیں برباد ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ شیطان آ کے پھر شہد لگایا. کیا لگایا؟ تم کو پتا ہے سلیمان جو جنات پہ حکومت کرتے تھے،
जन्नात उनके कंट्रोल में, हर चीज उनकी बात मानती थी, हवाओं पे उनकी हुकूमत थी। कैसे मालूम है? नहीं मालूम नहीं। उनके मसनद के नीचे खोद के देखो, उनकी ताकत का राज पता चल जाएगा। खोदे तो जादू की किताबें निकली। कहा देखें सुलेमान के पूरे करतब, पूरे ताकत का राज ये जादुई किताबें हैं। नबूवत नहीं, कुछ नहीं है, मौजज़ा नहीं, कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ इन जादुई किताबों के करामात हैं, इनकी ताकत और कुव्वत है, तुम भी हासिल करो। सारे जादुई करतब को उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने लगे। आज भी क्या कहते? तिलिस्माते सुलेमानी, तलवारे सुलेमानी, और बहुत सारे जो सीरियल वगैरह आते हैं इस्लाम के नाम पे, इस्लाम भी नहीं, कुछ भी नहीं, याद रखो ये सब इमेजिनेशन है, लोगों के सब ख्याली पलाव हैं, मुख्तलिफ तरह के नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, सब है। क्या करते हैं उसमें? सुलेमान की तरफ वो जादू फुला का ये है, किसी का चराग है, चराग घसो तो आ गया, उसके बाद ये हुआ, तलवार से ये हुआ, तिलिस्माती वो है, तिलिस्माती सुलेमान, फिर उसके बाद सुलेमान की ये मंत्र तंत्र, ये वो सारे जादुई बातों को सुलेमान की तरफ मंसूब करना शुरू किए। अल्लाह अकबर। वो सुलेमान जिन्होंने जादू को जड़ से खत्म किया, और वही सुलेमान उसे उन्हीं की तरफ मंसूब करने लगे। ये दुनिया वालों की हकीकत याद रखो, ये शैतानी करतब है। दुनिया वाले हमेशा उल्टा कहते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम इतने सिद्दीका पाक दामन, लोगों ने कहा कि वो जानिया है, और ईसा अलैहिस्सलाम औलादुज़्ज़िना है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, जिनकी पाक दामन की गवाही अल्लाह ताला ने अर्श अजीम से दी है, लेकिन लोगों ने कहा कि वो जिनाकारी, जिना की, नाउज़ुबिल्लाह। ये दुनिया के वालों की जबान किसको बख्शती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने सारे जादू को खत्म किया, सारे जादुई बातों को आज उनकी तरफ मंसूब करते हैं लोग। अल्लाह ने इसीलिए कहा वत्तबअू मा ततलु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान। ये यहूद व नसारा, ये शैतान के हथकंडे लोग, ये लोग इत्तिबा किए, किस बात की इत्तिबा किए? मा ततलु शयातीन, शैतान ने जो उनके दिलों में बांट डाला, अला मुल्की सुलेमान, कि सुलेमान की बादशाहत और उनके मसनद, उनके तख्त, उनकी ताकत का राज जो शैतान ने उनके दिमाग में डाला है, उसी ताल्लुक से शैतानी लोग और ये बनी इस्राइल उसी के पीछे पड़ गए। वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान वमा कफर सुलेमान। सुलेमान ने कुफर नहीं किया, ना जादू किया, ना करवाया। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। मतलब क्या है? सुलेमान ने जादू न किया, न करवाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का राज ये जादुई किताबें नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ा अता फरमाया। और ये फर्क करने के लिए कि मोजज़ा क्या है, जादू क्या है। देखो जादू की लिमिट है, लेकिन मोजज़ात की कोई लिमिट नहीं है। मोजज़ा के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पार करके अर्श पर चले गए हैं। आज भी दुनिया की ताकतें नहीं जा सकती है, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद फिर कुछ करना पड़ता, फिर आगे जाते हैं, रॉकेट है, सैटेलाइट पे क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई अल्लाह के अर्श तक पहुंच नहीं पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक गए। ये मोजज़ा है। मोजज़ा के अल्लाह की ताकत की कोई लिमिट नहीं है। और जो नबूवत है, नबूवत के लिए अल्लाह ताला जो कुछ चाहे कर देता है, लेकिन जादू की लिमिट है, हद है। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन के दरबार में जब जादूगरों ने जादू दिखाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया, जादूगरों को पता चल गया कि जादू क्या है, उसकी लिमिट क्या है। ये तो हमारी लिमिट से बढ़ के है। वो समझ गए कि नहीं, ये जादू नहीं है, ये तो मोजज़ा है। ईमान लेकर आ गए, ईमान लेकर आए। वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, शैतान ने कुफर किया है। जादू सीख के, सिखा के, करके तुम्हारे दिलो दिमाग में बात डाल के, फिर उसके बाद हारूत और मारूत का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया। यह है जादू के ताल्लुक से जादू की हकीकत, उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब बातें, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया। अब तक हमने यह हकीकत मालूम की, इंशाल्लाह आगे मालूम करेंगे जादू की किस्में क्या क्या हैं, उसके अक़साम क्या क्या है, काइंड्स ऑफ मैजिक क्या क्या है, और फिर उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ये जादू उससे इलाज कैसे, ये जादू उसका इलाज कैसे हम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मालूम करेंगे। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको जादू या जादुई करतबों से महफूज रखें। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।